اردو اسلامک ٹی وی۔ اگر میری بیٹیاں میری بہنیں حضور کے اس فرمان کو بالکل مضبوطی سے پکڑ لیں تو ان کے گھر دنیا میں جنت بن جائے گی۔ حضور نے فرمایا کہ پہلی تو یہ ہے کہ جب خامد آئے اذا نظر، جب اپنی بیوی پہ نظر ڈالے تو خوش ہو جائے، کہ بیوی خوش ہو کے استقبال کرے، اس کے لیے تیاری کرے، لوگوں کے لیے میک اپ سنگار نہ کرے۔ ہمارے ہاں تو یہ رواج ہے نا کہ شادیوں میں تو بنیں گے اور سجیں گے اور جوڑے اور کپڑے اور زیور، لیکن اپنے گھر میں جب بھی ہوں گے تو ہر وقت جو ہے برے حال میں۔ حالانکہ سب سے زیادہ حکم تو یہ ہے کہ آدمی اپنے خاوند کے لیے بنے سنورے۔ تو سب سے پہلی خوبی تو عورت میں یہ ہو کہ اذا نظر سرت ہو، جب دیکھے تو خوش ہو جائے، وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْ، اور جب خامد کوئی حکم کرے تو اس کی تعمیل۔ حتیٰ کہ ایک روایت میں تو یہ سخت لفظ بھی آیا ہے کہ اگر خامد کہے کہ یہ پتھر اٹھا کے اس پہاڑ پہ رکھو، وہ رکھ رہے کہ اب ان کو اتار کے پھر یہاں رکھو، تو اس کو کرنا چاہیے کہ اس کے لیے اطاعت ضروری۔ اور اسی طرح یہ بھی متفق علیہ فقہا کا مسئلہ ہے کہ کوئی عورت نفلی روزہ یا نفلی نماز یا اعتکاف خامد کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی، ورنہ اس کو کوئی ثواب نہیں۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اذا غاب عنها، جب خامد باہر چلا گیا، مجاہد ہے، جہاد میں چلا گیا، کاروبار میں چلا گیا، تو اس کی عزت کی بھی حفاظت کرے، مال کی بھی حفاظت کرے، اولاد کی بھی حفاظت کرے۔ یہ نہیں ہے کہ مردوں پر حقوق نہیں، مردوں پر بھی حقوق ہیں، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جیسے عورتوں پر حق ہے اسی طرح مردوں پر بھی حق ہے کہ اس کے نان نفقے کا، اس کے کھانے پینے کا، اس کے معاملات کا، ضروریات کا، اس کی خوشیوں کا ہر لحاظ سے خیال رکھے۔